جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر آج تک جس نے بھی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے۔ اس کی ایک مثال اصاف و نائلہ ہے۔ اصاف بن یالا اور نائلہ بنت زید دراصل قبیلہ بنی جرہم کے ایک مرد و زن تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلے میں یمن کے علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ حسینہ قبیلہ بنی جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ یہ فحش لباس پہن کر گھر سے باہر نکلتی تھی۔ قبیلے کے جوان مرد اس کے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہشمند تھا۔ انہی لوگوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اصاف بن یالا تھا۔ اصاف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت ہی جلد خباثت میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور جب کبھی دونوں کو موقع ملتا تو زنا میں مجبور ہو جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو وہ اس کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کی غرض سے مکہ روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ چل دیے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، لہٰذا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کی اس خباثت اور کعبہ کی بے حرمتی پر زمین و آسمان کانپ اٹھا، سمندر کی موجیں جوں مارنے لگیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ جب وہ کعبہ میں بدفعلی کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئی اور ان کے گوشت پوست کے جسم پتھر کے بن گئے۔ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب قبیلے کے لوگ کعبہ کے قریب آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر کے بنے کھڑے تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ کر کھڑا کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ کچھ دن گزرے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ زمانہ قدیم سے صفا و مروہ بہت ہی مقدس پہاڑیاں مانی جاتی تھیں اور حاجی ان پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔ جب اصاف اور نائلہ کے بت کو صفا مروہ پر رکھ دیا گیا تو ان کی یہ سزا تجویز کر دی گئی کہ جو کوئی بھی صفا مروہ پر جائے وہ ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے جوتوں کی بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور کچھ نسلوں بعد لوگ ان کو بس ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم کی اور ان کی تعظیم زیادہ شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے جہالت کی وجہ سے ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور قبیلوں میں ان کی داستان کو فخر سے بیان کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ محبت کی دیوی اور دیوتا قرار پائے۔ 5ویں صدی تک اصاف و نائلہ کے بت کو ان 5 بڑے بتوں میں شمار کیا جاتا تھا جن کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ ایک دن عرب میں رشد و ہدایت کا سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ ہی جانا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا مروہ پر گئے اور اساف و نائلہ کے بت کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اساف و نائلہ کے بت کو صفا مروہ بطور عبرت کے لیے رکھا تھا، لیکن شیطان نے ان کو ایسا گمراہ کیا کہ وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ لوگ اس داستان کو شوق سے بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی اس بد فعلی پر لعنت کی جاتی، لیکن لوگوں نے اساف و نائلہ کو عشق کی داستان بنا دیا۔ بالکل اسی طرح آج کے اس فتنے بھرے دور میں یہی حالات نظر آتے ہیں۔ جہاں کوئی سنگین جرم کرتا ہے تو لوگ اسے ہیرو سمجھتے ہیں۔ فریڈم اور آزادی خیال کے نام پر خباثت اور برائی کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے اس کی بھرپور تائید کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔